بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ آج بات کریں گے کہ نون لیگ کے ہاتھ ایک چیز لگی ہے، گدڑ سنگی لگی ہے طویل عرصے کے بعد، اور اس سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پہ انہوں نے ایکسرسائز بھی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے اور کچھ موضوعات بھی ہیں جس میں خان صاحب کی کل کی تقریر تھی، اس کے اندر کچھ جملے ایسے تھے جو بڑے موسیقہ خیز تھے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا خود نوٹس چل رہا ہے، آج بھی اس کی سماعت ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر ہی ٹیلی ویژن پر آ کر کوئی نہ کوئی خطاب کرتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ کل انہوں نے فرمایا کہ عوام باہر نکلنے کو تیار ہے، اور اسی طرح سری لنکن عوام نے وہاں کے وزیر اعظم کا گھر جلا دیا تھا۔ تو یعنی یہ حالات پیدا ہو گئے تھے، عوام کے اندر اتنا غضب اور غصہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کا گھر جلا دیا تھا۔ تو یہ انتشار اور اس طرح کی باتیں یہ کس طرف اشارہ ہے کہ عوام کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ بھی خدا نخواستہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ موروثی حالات دیکھ کر وزیر اعظم کا گھر جلا دیں۔ انقلاب اتنا زیادہ ہے کہ جیل پر تحریک شروع ہوئی، سیلفیاں اور سوشل میڈیا پہ زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بہت ساری وہ بنائی گئیں بینڈز کے اوپر چڑھ کر کہ شاید گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں۔ جیل پر تحریک میں اس کو کامیاب کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ اسی وقت ہی ٹھوس ہوگی جب پولیس اعلانات کرتی رہی۔ یہی کل کے پی کے اندر ہوا ہے کہ اعلانات کرتی رہی پولیس، لیکن کوئی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ زبردستی جو 87 لوگ پکڑے ہیں، اور جو سب سے پہلے قائدین اندر بیٹھے تھے جا کر وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، وہ بعد میں کہنا شروع کہ جی ہم تو سی سی پی صاحب کے آفس جا رہے تھے اور ہمیں نہیں پتہ تھا کدھر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ پکڑیں گے اور ایسے کریں گے۔ اور کل شاہ قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی فائل کر دی ہے ان کی بازیابی کے لیے۔ بازیابی تو تب ہو خدا نخواستہ وہ اغوا ہو گئے ہوں، یا ضمانت تب دائر کریں اگر شوق پورا ہو گیا ہے جیل پر تحریک کا، تو پھر ضمانت کروا لیں، ورنہ حکومت نے 90 دن تک ان کو کر لیا ہوا ہے ڈیٹین، اور دور دراز کے علاقوں میں پھینک دیا۔ کوئی رحیم یار خان ہے، کوئی اٹک ہے، کوئی ڈیرہ غازی ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو وہاں دور دور لے کے جائیں گے، اور وہ لے گئے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ سنا یہ ہے، اطلاعات ہیں کہ جب پریزنر وین جو تھی وہ جیل سے شفٹ کرنے کے لیے نکلی ہے، تو ان کو ہدایات تھی کہ راستے میں کہیں نہیں رکنا، سیکورٹی خدشات کے باعث راستے میں کہیں نہیں رکنا۔ اب 5-6-7 گھنٹے کا سفر ہے، جس طرح بھی جائیں آپ، تو وہ مسلسل وین چلتی رہی، راستے میں نہ کوئی حاجت کے لیے رکا بندہ، نہ کوئی کھانے پینے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جا کر بھی وہاں کو رشتہ دار تو بیٹھے ہیں جو کھانا پہنچائیں گے، تو یہ بھی کل اعتراض اٹھایا گیا جی ان کو کھانا پتہ نہیں کون دے رہا ہے کہ نہیں، ہم نے کھانا پہنچانا ان کو۔ تو انقلاب ایسے نہیں ہوتا خان صاحب۔ یہ عوام جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس وقت موجودہ حکومت نے جتنا عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تو میرے خیال ہر بندہ اپنی روزی روٹی کے اندر بڑی مشکل سے سروائیو کر رہا ہے، بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ سروائیو کر رہا ہے۔ تو اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جیلوں میں بھی جائے اور گھروں سے نکل کر کسی کے وزیر اعظم کے یا جتنے اور کوئی سیاسی مخالفین کے گھروں کو خدا نخواستہ آگ لگائے۔ تو یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے جو ایک دینا چاہ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں خان صاحب نے مسلم لیگ نون سے سیکھی ہیں، اور اب بہت ساری چیزیں مسلم لیگ نون خان صاحب سے سیکھ رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے، سپریم کورٹ کا از خود نوٹس جو تھا، نوٹس اس کے اندر آنریبل جسٹس جمال منتخیل صاحب نے کل نقطہ اعتراض اٹھایا کہ یہ بینچ کا از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے، اور بینچ کی تشکیل جو کہ متنازع ہوگی ہوئی ہے۔ اس لارجر بینچ کو پرسوں بھی جو حکومتی ایمان تھے حکومتی حلقوں کے اندر کہا گیا کہ اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے، بالخصوص اس میں جو 2 آنریبل ججز ہیں ان کے اوپر، کیونکہ مبینہ آڈیو لیک ہونے کے بعد ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات کی جا رہی تھی، لیکن وہ بھی اس بینچ میں شریک تھے، اور یہی وجہ کہ کل مدوخیل صاحب نے بھی نقطہ اعتراض اٹھایا۔ بھی پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو سماعت چل رہی تھی، یہ سابق سی سی پی او لاہور
ڈوگر صاحب کے بارے میں چل رہی تھی، اور وہاں سے از خود نوٹس لینے کا کہا گیا، اور الیکشن، حالانکہ الیکشن کے بارے میں کوئی سپریم کورٹ گیا ہی نہیں فریق، لیکن متحرک ماشاء اللہ خود سے ہیں کہ انہوں نے، ٹھیک ہے ویسے ملک کے اندر جو تھوڑا سا آئین سے ہٹ کر کام کیا جائے گا تو عدالتیں اپنا ان کو رول پلے کرنا چاہیے، لیکن جو سینئر ترین ججز تھے ان دونوں کے نام اس میں نہیں ہیں، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس ہیں انشاءاللہ، تو ان کا نام بھی اس بینچ کے اندر نہیں ہے مرضی کے. اور کل جس طرح الائنمنٹ تھی ایک ججز کی بیٹھنے کی بینچ کی، جو دائیں بائیں تھے، تو وہاں سے ایک تفریق بھی نظر آ رہی تھی کہ دائیں طرف وہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب تھے، اور مطلب جو کچھ تھوڑے سے اختلافات رکھنے والے تھے یا افریدی صاحب اور مندو خیل صاحب وہ بائیں ہاتھ میں تھے، جسٹس اسد من اللہ صاحب بھی جو تھے وہ بھی بائیں ہاتھ میں تھے، کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا مزاج کس طرح کا ہے، کیونکہ ان کو بھی سپریم کورٹ لانے کے اندر چیف صاحب خوش نہیں تھے، تو اس لیے ایک بڑی تفریق کل بھی واضح تھی. تو آج خیر انہوں نے چیف سیکرٹریز کو بھی جو صوبوں کے ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں، وفاق کو بھی کیے ہوئے ہیں، گورنرز کو بھی کیے ہوئے ہیں، اور اس پہ آج سماعت 11 بجے سے شروع ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن حکومت نے جو ہے وہ فل متھا لگانے کا عدلیہ کے ساتھ وہ تہیہ کر لیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے اور نون لیگ کے جو باقی لوگ ہیں، اور حتیٰ کہ کل پرائم منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا شہباز صاحب نے کہ اس لارجر بینچ کے اندر جو 2 ججز ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہی متعصبانہ رویہ رکھا ہمارے ساتھ، لہٰذا وہ یہ جج جو ہے بینچ ہمیں قبول نہیں ہے. شاید اسی وجہ سے ہی اس چیز کو آگے لے کے جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ نون لیگ کے پاس ایک گدڑ سنگھی آ گئی ہے. وہ گدڑ سنگھی یہی ہے کہ 9-10 ماہ سے جس بیانے کی طرف یہ لگے ہوئے تھے وہ اپیلنگ نہیں تھا. میں خود کنونس اس سے نہیں تھا. گھڑی چور، توشہ خانہ چور، گوگی فرا گوگی، یہ کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے نکلتے تھے، ہر جلسے میں وہی کہنا، ہر پریس کانفرنس کے اندر وہی کہنا، اور وہ عوام اس سے کوئی ان کو پذیرا ہی نہیں دے رہی تھی اس بیانیے کو. تو ان کے ہاتھ پھر عدلیہ مخالف بیانیہ آ گیا، ایک مزاحمتی بیانیہ آ گیا ہے، جس کو انہوں نے کل مظاہرہ کیا مریم نواز صاحبہ نے سرگودا میں جو ورکرز کنونشن تھا مسلم لیگ نون کا، وہاں پہ، اور ان کی تصویریں چلوا دیں، 5 شخصیات کی تصویریں چلوا دیں، جس میں 2 سابق چیف جسٹس، 2 موجودہ جسٹس، اور ایک سابق ڈی جی ISI فیاض حمید صاحب ہیں. تو ان کو کل ان کی تصویریں چلوا کر اور کہا گیا کہ یہ ہمارے جو تھے مسلم لیگ نون کا اور میاں نواز شریف کو سزا دلوانے میں ایک منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہے تھے. بار یہ کہ اس بیانیوں کو میرا خیال ہے پذیرائی ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 3 دن سے دیکھ لیں تو سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بھی ان ججز کی جو ہے نا وہ ٹرولنگ جاری ہے، اور عدلیہ کے خلاف ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. تو یہ شاید بیانیہ جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ کچھ ہٹ ہو جائے، کیونکہ عوام جو ہے ابھی، اچھا ایک اور مزے کی بات ہے کہ بڑے آسانی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا اس سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور اس لیے کل باجوہ صاحب کا نام بھی نہیں لیا گیا، کیونکہ ریلیف دلوانے والے اور پھر لانے میں ان کا کردار تھا موجودہ حکومت کو. تو اس وجہ سے باجوہ صاحب کو کل مل گئی معافی. اور باقی اب یہ ہر جلسے کے اندر، ہر ورکر کنورشن کے اندر، ہر پریس کانفرنس کے اندر یہ بیانیہ لے کے چلیں گے جو عدلیہ مخالف ہے، اور اس کے دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں. ماضی کے اندر بھی عدلیہ کو اس طرح اپنے مقاصد کے لیے نون لیگ نے بھی خاصا استعمال کیا ہے. ابھی آڈیوز کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں یعنی کہ اپنی آڈیوز بھی نکلتی رہی ہیں جو مختلف ججز کے ساتھ ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے مخالف اس وقت کیمپین چل رہی تھی ان کی ساری. بہرحال یہ کہ اسی کی وجہ سے ایک اور خبر ہے، اسی معاملات اور واقعات کی روشنی میں آئندہ 1-2 روز کے اندر پھر جو ہیں وہ کچھ آنریبل ججز کی آڈیوز بھی آنے جا رہی ہیں، اور اس میں یہاں تک سنائے شاید جو ججز کے سربراہ ہیں ان کی بھی آڈیو ہے.
مبینہ آڈیو ہے، اور شاید کسی بینچ میں بیٹھے جج کی کوئی ویڈیو بھی سامنے آنے والی ہے، اور پھر مبینہ آڈیو سامنے آنے والی ہے، جس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے ہاتھ یہ بیانیہ لگ گیا ہے عدلیہ مخالف کا، یہ اس کو اس کے اوپر کھیلیں گے تاکہ عوام کو اپنا کوئی بیانیہ بیچنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تو ٹھس ہو گیا تھا، کافی عرصے سے بیانیہ تھا نہیں ان کے پاس، تو اس کو یہ یوٹیلائز پوری طرح کریں گے۔ آج کی سماعت میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، بڑا اہم دن ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔